अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारिक जमाल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कॉलम नगार तजिया का जनाब आबद तहामी साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं। कागजात नामजदगी का पहला मरला मुकम्मल हो गया और उसके बाद पैदा शुदा सूरत हाल और इंतखाबी तैयारियों के हवाले से आबद तहामी साहब की राय लेंगे। आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बार वक्त आप तक पहुंचती रहे। जी तहामी साहब, आप फरमाइएगा कि एक जानब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और बल्ले का निशान भी वापस हो गया, इससे तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी उस जानब भी एक कदम महसूस हो रहा है, और दूसरी जानब ये बताइएगा कि इंतखाबी तैयारियां किस मराइल में, और आप मुतमिन है कि अब इलेक्शन अपने वक्त पर होते नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक जमाल साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने बहुत ही क्लियर कट एक फैसला दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि वो आप बल्ले का निशान जो है वो उसी तरह जो है ना वो पीटीआई को दें और उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जो है वो जारी करे अपनी वेबसाइट के ऊपर। और ये कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी जिसने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और रजिस्टर्ड हो, अब आप उसको जो है वो एक शेड्यूल आ चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, अब आप उसको जो है वो उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दें, ये तो गलत है। अगर आप इस पे जो है वो कोई कार्रवाई भी करनी है या कोई है, वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको देखा जाएगा। तो आप उन्होंने कहा कि ये बैंक जो केस जो है वो 2 रुकनी डिवीजन बेंच जो है उसमें जो है इसकी समाअत 9 जनवरी को होगी 24 को। आप जो है ना उस वक्त तक जो है ना ये आप ये करें। तो मैं समझता हूँ बज़ाहिर तो ये एक चीज़ सामने आ गई कि जी बल्ले का निशान जो है वो भी मिल गया और पार्टी भी बच गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी जो है ना वो इलेक्शन वो इसको जो है ना पीटीआई को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। उसकी अहम तरीन वजह है कि कल इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ है, आज भी इजलास हुआ है। अब उसके अंदर जो ज़राए के मुताबिक, जो हमारे ज़राए ने खबर दी है हमें, जो इतलात है उसके मुताबिक, तो अब भी वो इस तगदो में है, इस कोशिश में है कि इलेक्शन जो है वो किसी न किसी तरह जो है वो पोस्टपोन हो जाए या इलेक्शन का जो एक सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए। वो यहाँ ये तक डिस्कस किया गया है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए सिक्योरिटी के इशू को लेके कि जी हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जो है वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाए। तो अभी भी उनकी कोशिश ये है। एक तरफ तो ये है लेवल प्लेइंग फील्ड की जब आप बात करते हैं तो कागजात नामजदगी जो है वो भी नहीं दाखिल हो रहे थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मुदाखलत करना पड़ी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दे दिया कि किसी को जो है वो तंग ना किया जाए, कागजात जो है और नामजदगी जो है वो जमा किए जाए, जो तईद कुंदा है, जो तजवीज़ कुनिंदा है, उनको जो है वो पकड़ दरकना की जाए। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में और खुसूसी तौर पे पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा पकड़ धकड़ हुई। तजवीज़ कुनिंदा जो है, जो तईद कुनिंदा जो है, उनको भी पकड़ा गया। उनको कई ऐसी वीडियोस आप देख रहे हैं कि इस पे वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। यहाँ तक सरताज गुल जो है वो उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया और फिर वो इस मुल्तान हाई कोर्ट में भी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कागजात जो है ना वो नहीं जो है वो उनके वो जो है नॉमिनेट नहीं करवा सकी, दाखिल नहीं करवा सके। अब ये एक जगह दी है, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। अब इसके बाद पीटीआई जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई तौहीन अदालत में कि जी ये आपके अहकामात पे अमल नहीं हो रहा। उसी तरह डीसीज और जो सारे जो एक उनका बेसिक एक था कि जी ये पुलिस के ज़रिए जो है ना लोगों को पकड़ कर और मारदार हो रही है और लोगों को वहाँ तक पहुँचने दिया जा रहा।
تو یہ توہین عدالت ہو رہی ہے، تو آپ اس پہ نوٹس لیں۔ اس کے لیے آج کی تاریخ جو ہے وہ مقرر تھی، لیکن رات کو ہی وہ کاز لسٹ جو ہے وہ کینسل کر دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ کون سی وہ ایسی غیبی طاقتیں ہیں، کون سی وہ مرئی طاقتیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ وہ ریاست جو ہے وہ اس کی ایک نیک نامی ہو۔ یہ تو ریاست کو بدنام کرنے کی ایک آخری حد تک جانے کو تیار ہے، اور یہ جو ہے نا وہ کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ میں کہ تو فیلڈ ہی نہیں دے رہے۔ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن تو اسلام آباد کا جو ڈی سی اور آئی جی کو اس کو نہیں ہٹا سکا، تو آپ یہاں وہ ہٹانے کا اگر کہہ رہے ہیں تو اس کو ہٹانے نہیں دیا جا رہا، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے؟ اگر فرض کریں یہ الیکشن ہو بھی گئے تو پوری دنیا کے اندر جگ ہنسائی ہوگی، قطعی طور پہ اس کے جو ہے نا وہ ایک نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن سے پہلے ہی بہت بڑی دھاندلی جو ہے دھاندلا ہو رہا ہے، اور ریاست کے یہ مفاد میں نہیں ہے۔ جی، یہ میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ کیا وہ اہل ہو گئے ہیں؟ نہیں، ابھی بھی وہ اہل نہیں ہوئے۔ تو اگر اہل نہیں ہے تو وہ کاغذات کیسے منظور ہو؟ تو بھائی ان کی مشینری ہے، وہ جیسے چاہیں گے وہ کروائیں گے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ ایسا ہے کہ وہ ابھی چونکہ کیس ہے سپریم کورٹ میں 2 تاریخ کو وہ ہے، اس کے اندر جب تک وہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیتی ان کی اہلیت کے حوالے سے جو ایک تاحیات نہلی ہے، اس وقت تک تو یہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی نااہل نہ کریں، آپ میدان کھلا چھوڑیں، آپ لوگوں کو، تمام پارٹیوں کو موقع دیں، لوگوں کو یہ جو لوگوں کا حق رائے دہی کا جو حق ہے جو وہ دیں، ان کو ووٹ ڈالنے دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، لوگ خود مسترد کر دیں گے، اس سے کوئی ایسے فرق نہیں پڑتا۔ جی، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 12-13 مقدمات میں گرفتار کیا گیا، یہ ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے پولیس کے ساتھ ان کا، تو قیامی صاحب آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی بدقسمتی ہے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا جس طرح مذاق بن رہا ہے، جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، جو انڈیا کے جو ٹاک شوز ہیں اس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو 2 دفعہ پاکستان کا وزیر خارجہ رہ چکا ہے، اور وہ بہت ایک ڈیسنٹ قسم کا اس طرح سے انسان ہے، کوئی ولگر بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، ان کو سپریم کورٹ نے ان کے جو ہے وہ ضمانت منظور کی ہے، لیکن ان کو رہا کرنے کے بجائے پہلے تو 3 چھٹیاں آ گئی، جب روکار رہی ہے اس وقت تک بھی ان کو رہا کرنے کا جو روکار پہنچنے سے پہلے ہی ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے نا ان کو گرفتار کر کے جو اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہ ان کو اطلاع کر دی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا جو ہے پتہ کامیاب نہیں ہوگا، تو کل پھر انہوں نے جو ہے نا وہ پولیس گئی ہے، اور پولیس نے جا کے ان کو جس طرح بدتمیزی کی ہے، دھکے مارے ہیں، اور وہ تو ایک پولیس والے کو کیسے چوکو بھی سر کہہ رہے تھے، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ ایسا نہ کریں، میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے، وہ اس کے باوجود ان کو اس طرح سے دھکے مار کے لے گئے، نہ صرف وہاں دھکے مار کے لے کے گئے ہیں، بلکہ وہ رات کو انہوں نے تھانے کے اندر بھی ان کو ٹھڈے مارے گئے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور ایک بہت ٹھنڈے کمرے میں جو ان کو رکھا گیا۔ آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے سامنے وہ 13 مقدمات جو ہے ماشاءاللہ ان کے اوپر جو ہے وہ بنائے گئے تھے، اور وہ مقدمات بھی کہ جو ہے GHQ میں حملے کے تھے، اور حالانکہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا وہ کراچی میں تھے۔ خیر یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ سارا کچھ ہے۔ وہاں انہوں نے استدعا کی کہ جی ان کو جو ہے نا وہ ریمانڈ، ان کا جو ہے نا وہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، لیکن عدالت کو شاباش دینی چاہیے، انہوں نے 13 مقدمات کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی انہیں جوڈیشل ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے بعد جو ہے نا پھر اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہ لے گئے ہیں۔
لیکن تعمی صاحب ماضی میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ بھی توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے دور میں نون لیگ کے ساتھ بھی ایسے معاملات کیے گئے ہیں، تو آپ اس کو، یہ تو ایک تاریخ ہے پولیٹیشنز کے ساتھ پولیس کے اس طرح کے واقعات کی. دیکھیں یہ پولیس کے واقعات نہیں ہے، جو کروانے والے ہیں وہی کروا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل بھی وہی ہیں، وہ اس ملک کے مالک بھی وہی ہیں، وہ جس کو چاہیں کہ اٹھا کے پھینک دیں، جس کو چاہیں کہ اوپر لے آئے. یہ بڑی زیادتی ہے، یہ ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری ریاست کے ساتھ جو ہے یہ بڑی زیادتی ہے، اور اس کو ایک طرح سے تباہ کرنے کی کوشش ہے. یہ میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ ایسی فورسز کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اس ملک کو آگے چلنا چاہیے. اس ملک کو ترقی بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب فیئر اینڈ فری اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے. بہت شکریہ. تیامی صاحب بتا رہے تھے کہ انتخابات کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ابھی ختم نہیں ہوئی، جوں کی تو ہے. پروگرام پر کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.